السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ مغربی پیراڈائم کے عروج کا زمانہ ہے، اور مغربی پیراڈائم الگ الگ شکلوں میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اس میں سے جو ایک شکل ہے وہ انڈیویجولزم، یا کہہ لیں کہ مغربی پیراڈائم کی جو ایک شکل ہے جو مذہبی طبقے کے اندر رائج ہوا ہے اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کر آیا ہے، وہ ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کا نعرہ۔ اس کے تحت کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ بالکل الٹپ طریقے سے اپنی روایت سے کٹ کے، اپنی نظام فکر سے کٹ کے چیزوں کو کسی بھی طریقے سے پیش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ تو کوئی اصول ہیں نہ کوئی ضوابط ہیں۔ اب ہم بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نظام فکر جو فقہ کے نظام فکر ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں، کسی ایک نظام فکر کے لیے، فقہ کے ایک نظام فکر کے لیے کون سے چیزیں، کون سے اصول ضروری ہوتے ہیں۔ تو وہ تین ہوتے ہیں۔ ایک، سب سے پہلے آپ کے پاس اپنے لسانی اصول ہونے چاہیے۔ دوسرے یہ کہ آپ کے پاس روایت کو پرکھنے کے اپنے اصول ہونے چاہیے۔ تیسرے یہ کہ جب آپ روایت کو اپلائی کریں گے تو اس اپلیکیشنز کے اپنے اصول ہونے چاہیے۔ تو یہ تین چیزوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فقہی نظام فکر مرتب ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ اب ایسے میں ایک شخص ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے کچھ فالوورز وغیرہ بھی ہیں جن سے کبھی کبھی ہماری مٹبھیڑ ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو جناب ہیں وہ تمام کے تمام روایت کے اوپر، تمام پوری اسلامی جو علمی روایت ہے اس کے اوپر ان کی تنقید ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہی علمی روایت ہے جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو قرآن و سنت سے دور کر رکھا ہے۔ اب ان سے سوال ہے کہ آپ کے پاس قرآن و سنت کو سمجھنے کے اصول کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس آپ کے اپنے لسانی اصول ہیں؟ کیا آپ کے پاس اپنے روایت کو پرکھنے کے اصول ہیں؟ آپ اس میں کچھ پیش کر دیں گے محدثین کے حوالے سے، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ محدثین کے ہیں، تو گویا کہ آپ بھی اپنے اصول کہیں اور سے لے رہے ہیں، اپنے نہیں ہیں آپ کے۔ تیسری چیز، آپ کے پاس استنباط، قیاس، اجتہاد کے لیے کوئی اصول ہیں؟ تو نہ تو آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے لسانی طور پہ کوئی اصول ہے، نہ آپ کے پاس قیاس، اجتہاد کے لیے کوئی اصول ہے۔ لے دے کے رہ گئی جو چیزیں تھوڑی بہت، جو محدثین سے آپ نے کچھ اصولیں لی حدیث کے باب میں، تو اس سے کوئی ایک مرتب نظام فکر پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو لسانی اصول اور قیاس و اجتہاد کے اصول چاہیے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ریکارڈ کرا دیں ویڈیو میں کہ ہمارے یہ لسانی اصول ہیں، یا ہمارے یہ قیاس و اجتہاد و استنباط کے یہ اصول ہیں، یا اگر اور زیادہ مرتب انداز میں کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو لکھ دیں۔ تو ان کے بھی شاگردوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے استاد سے یہ پوچھیں کہ ان کے لسانی اصول کون سے ہیں، ان کے قیاس و استنباط و اجتہاد کے اصول کون سے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر لوگوں کو ورغلانا بند کریں، لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں، اور مسلمانوں کے اندر علمی سطحیت کو پیدا کرنا بند کریں۔ آپ جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو ادراک ہی نہیں کہ میں کس سطح پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کے اندر اتنی سطحیت آ گئی ہے کہ آپ ان سب چیزوں اور ان اصولوں کو یا تو نہیں سمجھتے ہیں یا فالتو سمجھتے ہیں۔ جب آپ سے کہا جائے گا کہ یہ اصول پیش کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ ان اصولوں کی ضرورت کیا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے؟ کیا صحابہ کے پاس یہ اصول تھے؟ کیا صحابہ نے ایسی چیزیں لکھی تھی؟ یہ آپ کے آرگیومنٹ ہوں گے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی لسانی اصول کے کام کرتے تھے؟ کیا آپ یہ نعوذ باللہ من ذالک تصور کرتے ہیں کہ نبی وہ متن لے کر آتے ہیں لیکن کوئی اصول ان کے پاس نہیں ہوتا؟ اس طرح کی بچکانہ باتیں بند کریں اور لوگوں کو سطحی علم دینا بند کریں۔ ایسے ہی ہمارے یہاں علمی انحطاط پیدا ہو چکا ہے۔ ایسے میں ایسے لوگ جو ہے وہ امت کے لیے اور نقصان دہ ہیں، اور امت کے ذہنوں کو اور سپرفیشل بنا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انجینئر صاحب کے پاس کچھ اصول ہوں گے جو وہ پیش کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔